الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور خاص کر لائق صد احترام علماء کرام، ہم بحیثیت مسلم قوم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اسلام پر چلنا ضروری ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی ہمارے دین سے جڑی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر ہم لوگوں کو کامیاب ہونا ہے تو دین پر عمل کرنا ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو آخرت کی کامیابی دین سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب رہنا ہے تو دین پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم کامیاب رہو گے، تم غالب رہو گے اگر ایمان پر چلو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کُنَّا أَذِلَّةً، ہم لوگ کافی ذلیل تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ قَوْمًا بِالْإِسْلَامِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے طور پر ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے۔ مہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے ہم عزت چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو دنیا کی کامیابی دین سے جڑی ہے، آخرت کی کامیابی دین سے جڑی ہوئی ہے۔ تو دین آتا کہاں سے ہے؟ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دین علم کے ذریعے آتا ہے۔ ہمارا دین تقلید کے ذریعے نہیں آتا، ہمارا دین آبا و اجداد کو دیکھ کر نہیں آتا، ہمارا دین خاندان سے سیکھا نہیں جاتا، بلکہ یہ دین سیکھا جاتا ہے علم کے ذریعے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، بولنے اور کرنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے یہ بات جان لو، پہلے اس چیز کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر عمل کی باری آتی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دین سے جڑی ہوئی ہے، اور دین کے لیے کیا ہونا ہے؟ علم۔ علم دین اتنا ضروری ہے، جتنا دین ضروری ہے اس سے بھی کئی زیادہ، اسی کے برابر ضروری علم دین ہے۔ اب علم دین کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں، امام ترمذی اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں۔ راوی ہے حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک آدمی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا ابا الدرداء جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الدرداء
میں مدینۃ الرسول سے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ ایک حدیث کے بارے میں جاننے کے لیے جس کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تعجب کرتے ہوئے پوچھنے لگے اما جئت لحاجۃ، کیا مدینے سے دمشق کا سفر دوسرے کسی غرض سے نہیں ہوا، محض ایک حدیث کے لیے ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں، میں نے اتنا لمبا سفر محض ایک حدیث کے لیے کیا ہوا ہے. تو یہاں پر رکیے اور رک کر غور کیجئے. ایک آدمی مدینے سے لے کر دمشق کا سفر کر رہا ہے جو تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے. اس زمانے میں اس نے سفر کیسے کیا ہوگا؟ یا تو وہ چل کر سفر کیا ہوگا یا غربت کی وجہ سے کسی کمزور جانور پر اس نے یہ سفر کیا ہوگا. کس لیے وہ سفر کر رہا ہے؟ ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث آلریڈی اسے معلوم ہے. اس نے مدینے میں وہ حدیث سنی اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ حدیث تمہیں کس نے بیان کی؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ابو الدرداء نے بیان کی. ابو الدرداء کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ابو الدرداء دمشق میں رہتے ہیں. تو اس ایک حدیث کو سننے کے لیے وہ آدمی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر دمشق کا سفر کرتا ہے. یہ ہے دین کی تعظیم، یہ ہے علم دین کی اہمیت کہ آدمی ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنا خرچ برداشت کرے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنا تھکے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنا وقت لگائے. یہ علم دین کی اہمیت ہے. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس جذبے کو اور تڑپ کو دیکھ کر اسے بٹھایا اور بٹھا کر دین کی فضیلت پر 5 باتیں بیان کی. دین کی فضیلت پر 5 باتیں بیان کی. اور یہ ایسی 5 باتیں ہیں اگر ایک بات بھی بیان کی جاتی تو علم دین کی اہمیت پر کافی تھی. مگر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے 5 فضائل علم دین کے بتائے. علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ پہلی فضیلت ابو الدرداء بتاتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم کے کسی راستے پر چلے، علم حاصل کرنے کی تڑپ کو لے کر، تو اللہ تبارک و تعالی اس راستے کے ذریعے اسے جنت کے کسی راستے پر چلاتا ہے. جو کوئی بندہ علم کے کسی راستے پر چلے علم کی تڑپ کو لے کر، تو اس راستے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت کے کسی راستے پر اسے چلاتا ہے. اس حدیث کو، اس فضیلت کو ہم بار بار سنتے ہیں. آج ہم رک کر اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے کہ کتنی گہرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو کوئی من سلکا، جو کوئی علم کے راستے پر چلے، یہ نہیں بتایا مرد چلے، عورت چلے، بوڑھا چلے، جوان چلے یا بچہ چلے، جو بھی چلے کہاں پہنچے گا؟ جنت کو پہنچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا علم یہ نہیں دیکھتا کہ آپ مرد ہے یا عورت، علم یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، علم کو عمر سے لینا دینا نہیں، علم بس یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے اندر تڑپ کتنی ہے، کتنی جستجو ہے، وہ کتنی کوشش کرتا ہے. علم بس یہی دیکھتا ہے. بڑی بڑی عمر کے لوگ علم کے راستے پر چلے اور امام بن گئے. جیسا کہ امام کسائی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال ان کی عمر تھی، بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بکری چراتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر کے کہنے لگی کہ بیٹے جاؤ قرآن کے حلقے کو جاؤ، ورنہ بڑے ہو کر تم بھی اس آدمی کی طرح بکریاں چراؤ گے، تمہاری عزت نہیں رہے گی. عزت چاہیے تو جاؤ قرآن کے حلقے میں جاؤ، قرآن کا علم حاصل کرو. امام کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر انہیں اتنی شرم آ گئی کہ کیسا انسان ہوں، جہالت میں ذلت کے طور پر میری مثال دی جا رہی ہے. نہیں،
مجھے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ساری بکریاں بیچ دی اور علم دین کے لیے آگے بڑھ گئے، اور بڑھتے بڑھتے اتنی دور چلے گئے کہ تاریخ میں انہیں کہا جاتا ہے امام فی القراءات، قرآن کی قرات کے وہ بہت بڑے امام تھے۔ امام فی النحو، عربک لینگویج کے وہ بہت بڑے امام کہلانے لگے۔ تب انہوں نے علم کا سفر شروع کیا 40 سال کی عمر میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک محبرہ رکھتے تھے جسے انگریزی میں انک پاٹ کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام ہیں اور انک پاٹ رکھ رہے، پوچھ بیٹھے الا متی یا امام، آخر کب تک یہ انک پاٹ رکھ کے آپ ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا مع المحبرہ الی المقبرہ، یہ انک پاٹ اس وقت تک میرے ساتھ رہے گا جب تک میں قبر تک نہ چلے جاؤں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عمر! صحابہ کو دیکھ لیجئے کہ بڑی بڑی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، علم دین حاصل کیا، اور اس علم سے ساری دنیا کو انہوں نے منور کر دیا۔ تو یہ علم دین عمر نہیں دیکھتا۔ آپ کی عمر جو بھی ہو، قرآن نہیں سیکھا، سیکھنا شروع کیجئے۔ آپ کی عمر جو بھی ہو، دعائیں یاد نہیں ہیں، یاد کیجئے۔ آپ کی عمر جو بھی ہو، طہارت کے مسائل معلوم نہیں، معلوم کیجئے۔ علم اور عمر کا کوئی لینا دینا نہیں، بس تڑپ ہونی چاہیے علم کے راستے پر چلنے کے لیے۔ چلتے جائیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ جنت کو پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو کوئی بندہ علم کے کسی راستے پر چلے، جو کوئی بندہ علم کے کسی راستے پر چلے۔ اب یہ کسی راستے کا کیا مطلب؟ اس راستے دو طرح کے ہوتے ہیں علم کے۔ ایک تو جو حصی راستہ جسے دیکھ کر ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے گھر سے مدرسے کے لیے چلے، یا گھر سے علم کے حلقے کے لیے چلے، گھر سے علمی مجلس کے لیے چلے، گھر سے مسجد کے لیے آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چلنا آپ کو جنت تک پہنچائے گا۔ یا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے علم کے کسی بھی راستے پر چلے، یعنی مانوی راستے بھی۔ مانوی راستے کیسے؟ یہ میں بول رہا ہوں، یہ علم کا ایک راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، وہ علم کا ایک راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ یاد کرتے ہیں، علم کا ایک راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آپ یاد کر کے سناتے ہیں، علم کا ایک راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علم کے کسی بھی راستے پر چلو، کہاں پہنچو گے؟ جنت پہنچو گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بہت بڑی بات کہی، یطلب فیہ علما، اس راستے پر چلتے ہوئے علم کی طلب ہو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش میں چلے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یبتغی فیہ علما، علم کی خواہش میں چلے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کے راستے پر چلتے ہوئے علم آپ کو ملے، ضروری نہیں جنت تک پہنچنے کے لیے، صرف تڑپ ہونا بھی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ بہت سے لوگ علمی مجلس میں آتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک سنتے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی وہ جنت کے راستے پر ہے۔ آ جاتے ہیں علم کی مجلس میں، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، تڑپ ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا علم حاصل ہونے کے بعد جنت کے راستے پر چلو گے، بلکہ کہا کہ علم کی تڑپ ہی بحث آپ کو جنت کے راستے پر لے جائے گی۔ تو فرما رہے ہیں جو کوئی علم کے کسی راستے پر چلے علم کی طلب میں، تو وہ جنت کے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چلاتا ہے۔ جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین اس کے الگ الگ مطلب بتاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ جنت کے راستے پر چلنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے جو بھی مراحل ہے وہ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قیامت کے بعد حشر میں جمع ہونے کا مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ، میزان میں جو ہے ہمارے اعمال تولے جانے کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ، سوال جواب کا مرحلہ، سارے مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرتا ہے علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی بتایا گیا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ دین کے لیے ہم وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم کے راستے پر چلو، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے
عمل کی توفیق دیتا ہے اور عمل انسان کو اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ پہلی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسری فضیلت بیان کی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ایک علم دین حاصل کرنے والے کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر۔ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر۔ فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ محدثین نے الگ الگ مطلب بتائے۔ سب سے پہلا مطلب یہ، فرشتوں کا پروں کو بچھانا یعنی فرشتے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پروں کو بچھا دیجئے مومنین کے لیے۔ کیا مطلب؟ مومنوں کی عزت کیجئے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اے بچوں تم اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ کیا مطلب؟ ماں باپ کی عزت کرو۔ اسی طرح فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس کے لیے جو علم کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی عزت کرتے ہیں فرشتے، احترام کرتے ہیں۔ اس سے بڑی شرف کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی کہ فرشتے ہماری عزت کرے، فرشتے ہمارا احترام کرے۔ ایک دوسرا مطلب محدثین یہ بھی بتاتے ہیں فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جب دعا کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ فرشتوں کو جب دعا کرنا ہو تو بعض اہل علم نے لکھا ہے وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مطلب۔ ایک تیسرا مطلب محدثین یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں یعنی فرشتے مدد کرتے ہیں علم دین حاصل کرنے والوں کی۔ یہ چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جب گھر میں ہوتا ہے وہ خود سے اپنے کپڑے بدل نہیں سکتا، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتا، خود اپنا کوئی خیال نہیں رکھ پاتا۔ وہی 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، ہاسٹل میں رہتا ہے، یہ صرف اپنے کپڑے بدلتا نہیں بلکہ اپنے کپڑے دھوتا بھی ہے۔ وہ اپنی ساری ضروریات خود مکمل کر لیتا ہے، بیمار ہو، صحت مند ہو، خوشی ہو، غم ہو۔ 7 سال 8 سال کی عمر میں مدرسے میں جا رہے ہیں، 21 سال کی عمر میں واپس آ رہے ہیں۔ کیسے ان کی زندگی وہاں پر چل رہی ہے؟ کون ان کا خیال رکھ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں غیبی طور پر اللہ کے فرشتے ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ مطلب بعض محدثین نے بتایا کہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ ایک اور مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں طالب علم کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے وہاں پر حاضری دیتے ہیں جہاں پر علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ تو بڑی مبارک بادی کی لائق ہے وہ محفلیں جہاں پر علم دین کی باتیں بتائی جائے، علم دین سکھایا جائے اور سیکھا جائے، فرشتوں کی وہاں پر حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری فضیلت ابو الدرداء نے اس شخص کو بتائی۔ پہلی فضیلت بتائی جو علم کے راستے پر چلے گا، علم کی تڑپ لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ دوسری فضیلت بتائی کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو علم دین کی تڑپ رکھتا ہے۔ یہ دوسری فضیلت بتائی۔ تیسری فضیلت ابو الدرداء کہتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، علم دین رکھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر بسنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو کائنات کی ہر مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا حتی الحیتان فی الماء،
پانی کے اندر بسنے والی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہے طالب علم کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حتی النملۃ فی جحریہا، بلوں میں بسنے والی چونٹیاں بھی استغفار کرتی ہے علم دین حاصل کرنے والے کے لیے۔ ان چونٹیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ان چونٹیوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، یہ چونٹیاں تک اہمیت دے کر استغفار کرتی ہے علم دین حاصل کرنے والے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات علم دین حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کیوں کرتی ہے؟ اہل علم نے بتایا اس لیے استغفار کرتی ہے کہ جب انسان کے پاس دین کا علم آتا ہے تو وہ انسان لوگوں کو یہ بات سکھاتا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی جو ہے رحم و کرم کرنا چاہیے، اسے اذیت نہیں دینی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو علم دین جس کے پاس ہو وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اس خوشی میں جو ہے ساری مخلوقات اس کے حق میں استغفار کرتی ہے۔ تو یہ تیسری فضیلت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ پھر چوتھی فضیلت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، یقیناً ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ویسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ بڑی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک عالم علم دین رکھنے والے کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر ویسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ تو یہاں پر ایک طرف ہے عبادت کرنے والا اور دوسری طرف ہے علم دین حاصل کرنے والا۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علم دین جو حاصل کرتا ہے اسے عبادت نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو نفل درجے کی ہو، واجبات اور فرائض سب کو ادا کرنا ہے، سنت مؤکدہ سب کو ادا کرنا ہے۔ ایک عالم علم دین رکھنے والا اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ ادا نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو دوسری نفلی عبادتیں ہیں وہ کرنے والا ایک عابد اور علم دین کے لیے وقت نکالنے والا ایک عالم، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ایسا علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت ویسے عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے چاند 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ عالم علم دین رکھنے والا چاند ہے، عبادت کرنے والا ستارے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ستارے جو ہوتے ہیں وہ ان کی روشنی سے صرف ان کو پیدا ہوتا ہے، ستاروں کی روشنی سے صرف وہ خود روشن ہوتے ہیں، مگر چاند کی روشنی ایسی ہے کہ وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور دنیا کو بھی روشن کرتا ہے۔ چاند کی روشنی سے خود کو بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی روشنی سے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ چاند کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں، چاند کی روشنی میں لوگ رات کے اندر کام کرتے ہیں، چاند کی روشنی میں لوگ پہلے لکھا پڑھا کرتے تھے۔ تو چاند کی روشنی خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ ستاروں کی روشنی وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک علم دین کا بھی رکھنے والے کا بھی وہی معاملہ ہے، جس کے پاس علم دین ہو وہ علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، سامنے والے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ مگر عبادت کرنے والا جتنی عبادتیں کرے، عبادتوں کا فائدہ کسے؟ خود اس کو ہوگا۔ نماز پڑھے گا ثواب آئے گی، روزے رکھے گا ثواب ملے گا، حج کرے گا ثواب ملے گا، عمرے کرے گا ثواب ملے گا۔ عبادت گزار کی عبادتوں کا فائدہ اس کی ذات کے حد تک عموماً محصور ہوتا ہے، مگر ایک علم رکھنے والے کا فائدہ خود بھی وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، اس لیے جو ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ بعض اہل علم کہا کرتے تھے، سلف صالحین کہا کرتے تھے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک سمجھدار دین کا علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ گراں گزرتا ہے۔ ایک سمجھدار دین کا علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ شاق گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ شیطان کو مشکل ہوتا ہے کہ علم رکھنے والے کو گمراہ کرے۔ جس کے پاس علم نہیں، صرف وہ عبادتیں کر رہا ہے، اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کئی ایک واقعات تاریخ کے اندر آتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ
میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. یہ واقعہ ابن الحاج رحمہ اپنی کتاب المدخل میں بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کلیۃ الحدیث کے ایک بہت بڑے استاد عبد القیوم صحیبانی حفظہ اللہ کی زبانی خود سنا ہے کہ کیسے شیطان آسانی کے ساتھ جس کے پاس علم نہیں ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، جس کے پاس علم ہو کیسے وہ شیطان سے مقابلہ کرتا ہے. عجیب و غریب واقعہ، تاریخ کا سچا واقعہ. ابن الحاج رحمہ اللہ اپنی کتاب المدخل میں بیان کرتے ہیں کہ ایک استاد روزانہ عشاء کے بعد درس دیا کرتے تھے. اس درس میں پابندی کے ساتھ ایک نوجوان آتا تھا. ایک ایسا کرنا ہوا کہ وہ نوجوان اچانک درس میں حاضر ہونے سے غائب ہونے لگا. ایک وقفے کے بعد نوجوان نظر آیا تو استاد نے پوچھا کہ بھائی، پابندی کے ساتھ تم پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیا اب کیا ہو گیا کہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا تاکہ دین کا علم حاصل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، مگر اب یہ ہے کہ آلریڈی میں جنت میں جانے لگا ہوں، اس لیے مجھے دین کے علم کی ضرورت نہیں. آلریڈی میں جنت میں جانے لگا ہوں، مجھے دین کے علم کی ضرورت نہیں. اگر یہی بات کوئی میرے سامنے کرے، یہی بات کوئی آپ کے سامنے کرے، تو پہلے ہم جو ہے اس کی بات پر ہنسیں گے کہ آلریڈی تو جنت میں کیسا جا رہا ہے. ہم جو ہے ہنسیں گے، اسے جو ہے پاگل سمجھیں گے، اس کا جو ہے عقل ٹھکانے نہیں ہے، ہم یہ سمجھنے لگیں گے. مگر ایک عالم دین علم جو ہے کیسے جو ہے رہنمائی کرتا ہے. دیکھیے وہ استاد کہنے لگے اچھا تم جو ہے جنت میں جانے لگے ہو، کیسے؟ تو جو ہے نوجوان کہنے لگا روزانہ عشاء کے بعد ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے جنت لے جاتا ہے، وہاں پر میں قیام اللیل کرتا ہوں، فجر سے پہلے گھر واپس آ جاتا ہوں. تو ابن حاجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس استاد نے اپنے شاگرد سے کہا اکیلے اکیلے جنت جانے لگے ہو، کیا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ علم دیکھیے کہ کیسے جو ہے سچویشن کو ہینڈل کرنا سکھاتا ہے، کیسے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا سکھاتا ہے. استاد نے کہا کہ اکیلے اکیلے جنت جانے لگے ہو، کیا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ تو شاگرد نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ بھی آئیے، آج ہم دونوں چلتے ہیں. تو وہ استاد نام کا تذکرہ ابن الحاج رحمہ اللہ نے نہیں کیا. وہ استاد شام میں اس کے گھر پہنچے. عشاء کی نماز کے بعد ایک عجیب و غریب آدمی آیا، ایک سواری لے کر اڑنے والی، اور آ کر کہنے لگا کہ سوار ہو جائے. تو شاگرد نے اس آدمی سے کہا کہ آج ہمارے استاد بھی جو ہے ہمارے ساتھ آئیں گے جنت کے لیے. تو دونوں سوار ہو کر نکلے. ایک ایسی جگہ پہنچی سواری جو ایک دم خوبصورت تھی، ہری بھری تھی، جنت کے متعلق جو عموماً ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے، حالانکہ تصور میں نہیں لا سکتے ہم جنت کو، جو عموماً تصور ہوتا ہے ویسی خوبصورت جگہ پر یہ دونوں پہنچے. جیسے ہی جنت میں دونوں پہنچے، وہاں پر اترے تو معمول کے مطابق وہ نوجوان کھڑا ہو کر قیام اللیل کرنے لگا اور استاد جا کر وہاں پر بیٹھ گئے. نوجوان نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ جنت میں میرے ساتھ آؤ گے اور آ کر عبادت کرو گے، قیام اللیل کرو گے، اور آ کر آپ بیٹھ گئے، چلیے قیام اللیل کیجئے. تو علم کیسے رہنمائی کرتا ہے. وہ جو ہے استاد کہنے لگے کہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. جب میں آلریڈی جنت میں ہوں تو عمل کر کے فائدہ کیا. سبحان اللہ، کیسی رہنمائی ہے علم کی. آلریڈی میں جنت میں ہوں تو عمل کر کے کیا فائدہ؟ میں قیام اللیل کرنے والا نہیں. بیٹھ گئے اور وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. رات گزر گئی، فجر سے پہلے، صبح سے پہلے دوبارہ وہ آدمی آیا، دوبارہ وہ سواری آئی، اور دونوں آ کر جو ہے وہ دونوں آئے اور اس آدمی نے کہا کہ بیٹھے، میں دوبارہ تمہیں اپنے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. تو وہ لوگ دونوں جو ہے بیٹھنے کے، وہ نوجوان آگے بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا، مگر استاد نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں واپس نہیں آؤں گا. کیوں واپس نہیں آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، علم دیکھیے کیسا رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں ایک مرتبہ چلے جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، دوبارہ واپس نہیں ہوتا. سبحان اللہ، علم کی رہنمائی. تو وہ جو آدمی لے کر آیا تھا وہ جو ہے انہیں سمجھانے لگا، کنونس کرنے لگا. جب سمجھ نہیں رہے تھے، کنونس نہیں ہو رہے تھے، ڈرانے لگا، دھمکانے لگا.
وہ جو ہے ڈرنے بھی نہیں لگے، دھمکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا. تو استاد نے اس وقت جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی. جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی تو پورا منظر بدل گیا. وہ آدمی غائب، وہ سواری غائب، وہ ہریالی غائب. اچانک استاد اور شاگرد دونوں اپنے آپ کو ایسی جگہ پر پاتے ہیں جسے عربی میں کہتے ہیں زبالہ، بھوڑ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے. تو اب تک کا کیا تھا؟ وہ سواری کیا تھی؟ وہ آدمی کیا تھا؟ وہ جو ہے ہریالی کیا تھی؟ وہ جنت جو نظر آ رہی تھی وہ کیا تھی؟ اس کا جواب قرآن مجید میں ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کے خیالات کے ساتھ کھیل سکتا ہے، جو ہوتا نہیں وہ دکھا سکتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادوگر پھینک رہے تھے اپنی رسیاں، جادوگر پھینک رہے تھے اپنی لاٹھیاں. لوگوں کو کیا نظر آ رہا تھا؟ جیسے وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہو، جیسے وہ اژدہے ہو. تو یہی معاملہ بالکل شیطان جو ہے ایک علم دین کے راستے پر جس کے پاس علم نہیں تھا اسے گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اس کے خیالات سے کھیل رہا تھا. مگر ایک علم دین رکھنے والا آگے بڑھ گیا تو کس طرح جو ہے اس شیطان کا مقابلہ ہوا اور ایک راہ راست سے بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لایا گیا. تو یہ علم دین کی فضیلت ہے. اگر علم دین ہمارے پاس آئے گا تو شیطان کا مقابلہ ہم کر پائیں گے. بغیر علم کے بس عبادتوں میں لگے ہوئے ہوں گے. یقیناً عبادتیں کرنا ہے، اس کی فضیلت کو میں گھٹا نہیں رہا. عبادتوں کا مرحلہ آتا ہے کب؟ جب علم ہمارے پاس ہو. علم ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کیسا کرنا ہے، علم ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے. بغیر علم کے عبادت کے لیے آگے بڑھیں گے، گمراہ ہو کر رہ جائیں گے. تو دینی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ چوتھی فضیلت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بتایا. سب سے پہلی فضیلت کیا؟ جو علم کے کسی راستے پر چلے، علم کی تڑپ کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے اس کے اس کام سے خوش ہو کر. تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو علم دین رکھتے ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر کے اندر. چوتھی فضیلت ابو الدرداء نے یہ بتائی کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے سور کے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہوتی ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ ہے جو بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین رکھنے والے کو چاند سے تعبیر کر رہے ہیں. حالانکہ چاند سے زیادہ روشنی سورج کے اندر ہوتی ہے. سورج سے کیوں تعبیر نہیں کر رہے، چاند سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ اہل علم نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ سورج کی روشنی خود اپنی روشنی ہوتی ہے. سورج کی روشنی خود اپنی روشنی ہے. سورج جو ہے جل جل کر روشن ہوتا ہے اور روشنی دیتا ہے، مگر چاند کی روشنی سورج سے لی ہوئی روشنی ہوتی ہے. تو عالم دین چاند کی مانند ہے. چاند جو ہے خود روشن نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ہے سورج سے روشنی لیتا ہے. اسی طرح حقیقی معنوں میں عالم دین وہ ہے جو اپنے اندر روشنی لیتا ہے قرآن سے، اپنے اندر روشنی لیتا ہے احادیث سے. اپنے من سے کوئی بات کرنے والا وہ حقیقی عالم دین نہیں ہے. حقیقی عالم دین وہ ہے جو ہے قرآن سے روشنی لیتا ہے اور حدیث سے روشنی لیتا ہے اور لوگ دنیا کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر پانچویں فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یقیناً انبیاء دینار اور درہم کو وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ تو وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو دینی علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہی فضیلت، یہی فخر کی بات کافی ہے کہ انہیں جو علم مل رہا ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے. انہیں جو علم مل رہا ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں علم دین چھوڑ کر. تو علم دین انبیاء کی وراثت ہے. اب تک ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے، پھر لوگ جو ہے بھٹک جاتے، تیسرے نبی آتے، پھر لوگ بھٹکتے، چوتھے نبی آتے. اس طرح جو ہے دنیا کو سدھارا جاتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی تھے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. پھر
لوگوں کی رہنمائی کے لیے وارث کے طور پر علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے ہیں. یہی علماء ملت کی رہنمائی کرتے ہیں, امت کی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے علم دین کی. تو دینی علم بہت ضروری ہے. یقین جانیے کہ ہمارے روح کی غذا یہ دین کا علم ہے. دین کے علم کے بغیر ہم دین پر چل نہیں سکتے. دین پر نہیں چلیں گے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی علم دین سے جڑی ہوئی ہے. اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم لوگوں کو چاہیے تو ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرے, اور ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں عمر میں بہت بڑا ہو گیا ہوں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, علم جو ہے عمر کو نہیں دیکھتا, علم بس دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر تڑپ کیا ہے. علم دیکھتا ہے کہ ہم کتنی جستجو کرتے ہیں. علم دیکھتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں. آپ کوشش کیجئے, علم کے لیے تڑپیے, سیکھنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں ہموار کرے گا اور علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا یقیناً. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ دینی علم کی فضیلت کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے, اس کی ضرورت کو محسوس کرنے کی توفیق دے, اور علم دین حاصل کرنے والا ہم لوگوں کو بنا. علم دین کے راستے پر چل کر جو فضیلت حدیث میں آئی ہوئی ہے ان ساری فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. پروردگار جو لوگ منتظمین ہیں اس اجلاس کا اہتمام جن لوگوں نے کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس انتظام کو ان کے میزان حق میں فرما اور اس کے ذریعے انہیں جنت الفردوس نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.